نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ نازیات آپ پڑھیں گے۔ نازیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نزا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اندر تک گھس کر کھینچنا، یعنی تیزی سے نکالنا۔ شروع کرتے ہیں ون نازیاتی۔ اب دیکھیں اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے قسم سے، جیسے کہ ون نازیات میں جو واو آ رہی ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس چیز کو گواہ بنانا، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ اس بات میں جو تاکید ہے اس کو ظاہر کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات قسم کے بغیر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بات قسم کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس بات کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ تو یہاں قسم کھائی جا رہی ہیں فرشتوں کی، کہ ون نازعات کے قسم ہے فرشتوں کی جو نازعہ کرتے ہیں، یعنی جب وہ نزع کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ کر دینا، کھینچ کر نکالنا، غرقن غوطہ لگا کر، یعنی انتہائی حد تک اس کے آخری حصے تک پہنچ کر نکالنا۔ تو اس میں علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے جو لوگوں کی جان نکالتے ہیں، تو یہاں پر جان نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے ذمے کیا ہے؟ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سونپے ہیں۔ تو یہاں وہ فرشتے جو کہ انسانوں کی جان نکالتے ہیں، تو دو قسم کے انسانوں کی جان جو ہے وہ دو طریقے سے نکالی جاتی ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کو نہ ماننے والا۔ تو جب دونوں کا وقت آتا ہے تو دونوں کی جان جو ہے وہ مختلف طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ تو اب یہاں آ رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں۔ ون ناشطات، اب دوسری قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم ہے ناشطات۔ نشطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آسانی کے ساتھ نکالنا، یعنی کسی کام کے لیے انسان کا مستعد اور خوش دل ہونا، یا کسی گرہ کا کھل جانا۔ تو یہ جو ہے یہ آسانی والی بات ہو رہی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ کسی چیز کو غوطہ لگا کر کھینچ کر نکالنا، اور یہاں پر جو ہے آسانی والی بات ہو رہی ہے، یعنی آرام اور آہستگی سے نکالنا۔ نشطہ، آسانی سے بند کھولنا، یعنی اسی جو ہے ایک پہلے جیسے نازیات کے بعد غرقہ آیا، ناشطات کے بعد نشطہ آیا، اسی بات کی تاکید کے لیے وہی الفاظ لایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دوسری قسم کی جو ہے وہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ سختی کے ساتھ جان نکالی جا رہی تھی، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دوسری قسم کے انسان ہیں جن کی جب جان نکالی جاتی ہے تو کیسے نکالی جاتی ہیں؟ جیسے کہ کوئی بند کھول دیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیفیت بتا دی، اور پھر کیا بتایا؟ والسابحات، اور سبح کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کام کی تکمیل کے لیے پوری تگ و دو کرنا، یعنی جد و جہد کرنا، ہر وقت سرگرم عمل رہنا۔ تو یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے حکم دیا، اور اس کام کو کرنے کے لیے پوری اپنی سرگرمی دکھاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو فرشتوں کی یہاں صفت کیا ہے کہ جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، سبحن تیزی سے تیرنا، یعنی کام میں تیزی دکھانا۔ یہ جو تسبیح ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی سے نکلی ہوئی ہیں۔ تسبیح کا لفظی مطلب ہم نے کیا لیا ہے کہ صرف جو دانوں پر ہم پڑھتے ہیں وہی تسبیح ہے، لیکن سبح ہم دیکھتے ہیں تسبیح میں بھی وہی روٹ ہے، سین با اور ہا، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے پوری جد و جہد کرنا اور ہر وقت سرگرم عمل رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، کیونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو بھی کیا کرنا ہے
اس کو بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کو بھی ہر وقت سرگرم عمل رہنا ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے صفت آ رہی ہے فالسابقات، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ سبقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔ فالسابقات میں ہم دیکھتے ہیں سین با اور قاف اس کا روٹ، اور اس کا مطلب ہے کہ جو ریسنگ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہر بندہ کیا چاہتا ہے وہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہاں پر یہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ مزید ان کی صفت کیا ہے کہ وہ آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے میں، یعنی دوڑ لگانے والے ہیں۔ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو حکم بجا لانے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ فالمدبرات، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں امرا کام کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے تو اس کام کو ترتیب کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ساری صفات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد مقسم علیہ بھی ضرور آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے، تو آگے جو ہے وہ مقسم علیہ آ رہا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی راجفہ، تھر تھرانے والی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اس بات کا یقین دلایا، اس لیے کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اس لیے کہ عقیدہ آخرت ہی انسان کو اچھے کام پر ابھارتا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت اگر نہیں تو جواب دہی کا احساس بھی نہیں، اور جب جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا تو انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور پھر وہ اس دنیا میں ظلم کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو ہمیں سمجھایا اور مختلف طریقے سے سمجھایا۔ اب پھر وہی قیامت کی بات آ کر بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا کہ زمین تھر تھرائے گی، اور کیا ہوگا تتبعھا، پھر پیچھے آئے گی ہا اس کے بعد، یعنی ہا کی ضمیر وہی ہم دیکھیں گے راجفہ پر جائے گی، وہ جو زلزلہ آئے گا قیامت کا، پھر اس کے پیچھے کیا آئے گا الرادفہ، پیچھے آنے والی، یعنی مزید اس کے پیچھے ایک اور جو ہے وہ قیامت آئے گی، یعنی پہلے جب نفخہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اس دنیا میں جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اور پھر سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمالوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر جب انسان اپنے اپنے اعمالوں کو دیکھے گا تو اس دن اللہ کہہ رہے ہیں قلوبن، کتنے ہی دل، سارے نہیں کہا جا رہا، کتنے ہی دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، ڈر رہے ہوں گے خوف سے۔ وجفہ جو ہوتا ہے نا کہ تیزی سے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور ظاہر یہ کیفیت کس کی ہوگی، یہ ان کی کیفیت ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں اس قیامت کے دن کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی، اور وہی چیز آ رہی ہے کہ اس دن خوف اور گھبراہٹ کا یہ حال ہوگا کہ دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت اطمینان میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، کیونکہ ان کو قیامت کے دن قبروں سے نکلتے ہی اپنے نتائج کا علم ہو جائے گا، کیونکہ کتنے ہی چہرے اس دن سفید ہوں گے، کتنے ہی چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبروں سے نکلے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، دیکھیے جو دل دھڑک رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ یہ خوف اور گھبراہٹ ان کے اوپر طاری ہوگی جنہوں نے اس قیامت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی۔ اب سواروہا، اب مزید دیکھیں کہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ نگاہیں ان کی خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ کس سے جھکی ہوئی ہوں گی؟ شرمندگی کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، آج ان کا حال کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس دن کی کیفیت بتا کر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اس دن جو ان کی کیفیت ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جب ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت کا دن اور اس دن آپ سب کو آپ کے اعمال نامے دیے جائیں گے، تو اس وقت وہ نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں
یقولونا وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ کیا ہم پھر لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ اپنی پہلی حالت میں۔ حا فا اور را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز آثار قدیمہ بن جاتی ہیں، جب کوئی چورا چورا ہو جاتی ہیں، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم پھر وہ اپنی پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ ظاہر کے مذاق اڑاتے تھے۔ اور مزید کیا کہہ رہے ہیں، اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا ہڈیاں، نَخِرَةً گلی ہوئی، یعنی یہ مزید جو ہے ان کا مذاق تھا، اور کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم واپس اٹھائے جائیں گے۔ نخرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون، خا اور را اس کا روٹ ہیں، اور عظم النخرہ اس بوسیدہ ہڈی کو کہتے ہیں جو اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی یا بالکل کھوکھلی ہو چکی ہو۔ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے مردے دفناتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم جب وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں موجود ہوتا، اور انسان تھوڑے عرصے تک تو اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں پتہ تھیں، تو اسی لیے وہ اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے، اور مزید کیا کہتے تھے، قالو وہ کہتے تھے، تِلْکَ اِذًا یہ اس وقت کرۃ واپسی ہوگی، خاسرہ بڑی گھاٹے والی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اعمال بتا رہے ہیں۔ پہلے بیچ میں ہمیں بتایا گیا، پہلے قسمیں کھائی گئی، پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھا کر اس بات کی سچائی کو بیان کر رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ وہاں آ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور بیچ میں آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آج نہیں مان رہے ان کی کیفیت وہاں پر کیا ہوگی، اور پھر ان کی مکالمے بازی بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں جب ان کو دعوت دی جاتی تھی تو کس طریقے سے وہ انبیاءوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب آگے آ رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کو سمیٹ کر کیا کہا کہ یہ جو اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور کھوکھلے ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم واپس آئیں گے، اور تو بڑی عجیب عجیب باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا نہیں، ہیا زجرہ یہ تو اصل میں ایک ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ہی دفعہ میں۔ زجرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زا، جیم اور را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آواز کے ساتھ دھتکارنا، یعنی اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور صرف کیا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، جب اللہ تعالیٰ ایک زوردار یعنی اللہ کے حکم سے جب ایک زوردار آواز نکالی جائے گی تو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ پھر جو ہیں اللہ کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ اور اس وقت وہ ہوں گے بالساہرہ، سین ہا اور را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کھلے میدان میں۔ یعنی یہ جو ہے نا اللہ کے لیے انسانوں کو دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 51 میں کہتے ہیں کہ جب لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، اسی طریقے کے اعتراضات ہمیں قرآن میں مختلف مقامات پر ملتے ہیں کہ جب نبی ان کو آخرت کی بات بتاتے ہیں تو چونکہ ماننا نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے کہ یا تو مذاق اڑاتے تھے یا اس دن کے آنے کو ہی جھٹلا دیتے تھے، یا کہتے تھے کہ بھئی اب یہ تو نئی نئی باتیں بتا رہے ہوں کہ ہم کس طریقے سے واپس اٹھائے جائیں گے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 51 میں جواب دیتے ہیں، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا آپ کو پہلی مرتبہ وہی آپ کو دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ یعنی فطرہ میں کیا ہے، فطرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا۔ اب دیکھیں نا، انسان جب اس دنیا میں نہیں تھا تو وہ کہاں تھا، اس کا وجود کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب ہم پیدا ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں تھے، تو ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کہاں تھے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ وہ رب جو آپ کو پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اس سے ہمیں قرآن میں حکمت بھی ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے عجیب عجیب باتوں کا جواب بہت ہی مثبت انداز میں اور بہت ہی مدلل طریقے سے دیتے ہیں، اور بات سمجھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عقل و برہان کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے تاریخی دلیل دے رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تاریخی دلائل دیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کائنات کے بھی دلائل دیے تاکہ ہم ان چیزوں کی روشنی میں آج سمجھ جائیں۔ اس لیے کہ نبی جو ہمیں بات بتا رہا ہے آخرت کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری غیب کے پردے میں ہیں، تو ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور انبیاء نے جب آئے تو انبیاء کے آنے کے بعد جن لوگوں نے نہیں مانا تو ان کو اس دنیا میں بھی عذاب دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تاریخی قصے سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے حل اتاکا، کیا آئی آپ کے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے آج جو حالات درپیش ہیں، آپ کی قوم جو آپ کو مان کر نہیں دے رہی، تو ایسا نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں ان کو بھی ایسے ہی حالات سے واسطہ پڑا۔ تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو آپ دیکھیں، ان کے واقعے کی طرف غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے آیا۔ اذ نادا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس، اور جب وہ آئے، جب اس نے پکارا، اذ نادا، جب پکارا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جب پکارا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بالوادی، وادی میں، المقدسی، پاک، طوا کی، یعنی مقدسی وادی طوا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ کہاں ملی؟ وہ پاک میدان میں طوا کی ملی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تھے اپنی فیملی کو لے کر، جب وہ مدین سے نکلے تو انہوں نے جب وہاں پر روشنی دیکھی تو وہاں پر آگ لینے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو نبوت دی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی کے میدان میں، اور وہاں پر ان کو کیا فریضہ ان پر عائد کیا گیا؟ اذهب، آپ جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو طغی، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہر انسان سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرعون جیسے جابر شخص کے پاس کس کو بھیج رہے ہیں؟ اپنے چنے ہوئے بندے کو بھیج رہے ہیں، اپنے پیارے بندے کو بھیج رہے ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں اور ان پر بڑے بڑے فرائض عائد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون جیسے بادشاہ کے پاس اپنے پیارے بندے کو بھیج رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو پیار کرتے ہیں، اور ہر بندے سے اللہ کے بارے میں اللہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی فرما برداری کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے پاس اپنے پیارے بندوں کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ سرکش ہو گیا، طغا یعنی حد سے بڑھ گیا ہے اپنی سرکشی میں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حَلْ لَكَ، کیا ہے آپ کے لیے، إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یہ کہ آپ کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ میں ہم دیکھتے ہیں زا، کاف اور واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نشو و نما کرنا، اس کا بڑھنا، پھلنا، پھولنا۔ اور انسان کی ذات کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، خیر اور شر، تو اس کا تزکیہ کیسے ہوگا کہ اس کے خیر کو باہر نکالا جائے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آپ جائیے اور اس سے جا کر کہیے کہ میں آپ کا تزکیہ کروں گا، یعنی آپ کو عیب سے پاک کروں گا،
اور آپ کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ بڑے ظالم اور جابر بادشاہ ہو جس کی وجہ سے آپ انسان نہیں بن سکے۔ اس لیے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کروں اور آپ کو انسانیت کے بلند درجے پر لے آؤں۔ وَأَهْدِيَكَ، اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا، إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف۔ دیکھیں رب کر کر اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نشو و نما کرتا ہے، اس کا خالق ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، ابتدا سے انتہا تک جو لے جانے والا ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں آپ کے اس رب کی طرف فتخشا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہو جائے گی۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے نا ایسا ڈر جو کسی کے علم کی بنا پر ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ڈر، جب انسان کوئی کام ڈر سے کرتا ہے تو اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی، وہ وقتی ہوتا ہے، اور انسان جو کام علم کی بنیاد پر کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمیں دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ انسان کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ عظمت کی بنا پر احترام جو انسان کے اندر آتا ہے، علم کی بنا پر جو انسان کے اندر خشیت آتی ہیں وہ یقینی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَرَاهُ، پھر دکھائی اس نے الآیا نشانی، الکبریٰ بڑی بڑی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر ہر طریقے کی بات سمجھائی، اس کو ظاہری نشانیاں بھی دکھائی گئیں، اس کو اللہ کی آیات بھی سمجھائی گئیں، لیکن کیا ہوا؟ اسے مان کر نہیں دیا۔ اور آگے آ رہے فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا۔ کذبہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے جھٹلانا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی آتے ہیں اور 4 دن دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی جاتی ہیں، بلکہ وہ سالوں محنت کرتے ہیں اور ہر طریقے سے قوم کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ کذبہ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ہر طریقے سے جب وہ جھٹلا دیتے ہیں، اور اس نے کیا کیا؟ جھٹلا بھی دیا، وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات کو مان کر نہیں دیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ موڑی، یسعیٰ، اور کوشش بھی کرتے ہوئے، یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کے لیے کوششیں مزید تیز کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان کیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے جمع کیا اور اس نے پکارا۔ کس کو جمع کیا؟ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا، اب اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر سب کو پکارا اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ فَقَالَ، پھر اس نے کہا انا ربکم، میں آپ سب کا رب ہوں، الاعلیٰ، جو سب سے بلند تر ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ رب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور رب کا مطلب جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ رب کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا، مالک ہو، خالق ہو، اور اس کی ابتدا سے انتہا تک لے جانے والا ہو، یعنی جس چیز کو جب جب ضرورت ہو اس کی ساری جو ہے نشو و نما کرنے والا۔ تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ سارا جو رزق ہے اس کا مالک میں ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جب چاہوں آپ کی روزی بند کر دوں، جب چاہوں آپ کے یہ سارے رزق کے چشمے میں بند کر دوں، جیسے کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں اس کا قول آ رہا ہے۔ اس نے کہا قال یا قوم، اپنی قوم کو مخاطب کر کر کیا کہہ رہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ ہاذہ و ہاذہ الانہار، اور یہ نہریں تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا آپ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی میں تم سب کا رب ہوں، میں آپ سب کو روٹی دے رہا ہوں، میں سب جو ہے تمہارے رزق کا جو ہے مالک ہوں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ کے برابر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا،
ایسے بندے کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ، اور جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ہمیں ملتا ہے ذکر کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، اذهبا الی فرعون، آپ دونوں جا فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا گیا فقولا، اب آپ دونوں اس سے کہنا، لہو قولا لین، اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ، اس امید پر کہ وہ یتذکر او یخشی، کہ وہ یا تو نصیحت پکڑ لے اور یا شاید اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 43 اور 44 میں یہ آیت آتی ہیں جہاں پر ہمیں یہ طریقہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ ہدایت پالیں۔ اور دیکھیں فرعون جیسے بندے کے لیے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہدایت کا انتظام کیا، لیکن کیا ہوا، اس نے مان کر نہیں دیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس پکڑا اس کو اللہ نے، نکال الآخرہ، عذاب میں آخرت کے، والأولی، اور دنیا کے بھی، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرہ، البتہ عبرت ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہو۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ کوئی ایسا قصہ نہیں تھا کہ نبی کے بعد تھا، یہ نبی سے پہلے کا قصہ تھا، اور تمام لوگ اس قصے سے واقف تھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور کیسے وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پانی سے بخیریت نکل گئی، اور وہی پانی فرعون اور اس کی قوم کے لیے عذاب بن گیا، اور پھر آج تک فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نمونہ بنا کر رکھا ہے، آج تک وہ موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی فرعون اپنی قوم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، اور آپ دیکھیں یہ ساری باتیں لوگوں کو بھی پتہ تھیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کی باتوں سے، اس قصے سے عبرت حاصل کرتے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو فرمایا گیا اس بات کے اندر، یہ جو واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، لعبرہ، البتہ عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ عبارہ کہتے ہیں پل کو جس سے گزر کر انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس قصے سے جو عقل مند ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس قصے کے اندر عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو بھی اللہ کی خشیت رکھتا ہو، اس کو اس واقعے میں عبرت ملے گی، ورنہ کیا ہے کہ لوگ اس کو کہانی اور قصہ سمجھ کر پڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ جیسے کہ جب قرآن اتارا جا رہا تھا اور لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ نبی کیا بتاتا ہے، تو جو نہیں مانتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ عربی زبان تو جانتے تھے لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، وہ کہانیاں اور قصے سناتا رہتا ہے پچھلی قوموں کے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمیں ملی کہ ایک وہ بندہ جو کہ اللہ کی خشیت رکھے گا اس کے لیے عبرت موجود ہے، اور وہ بندہ جو کہ اس بات کو نہیں مانے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ اساطیر الاولین ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ کائنات کے دلائل دے رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھانے کے لیے 3 طریقے کی آیات دیتے ہیں۔ پہلی جو قرآن کی آیت ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ جو ہے تاریخی دلائل دیتے ہیں، اور تیسری آیت کیا ہوتی ہیں؟ کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس سے ہمیں بات سمجھائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کی قدرت کو دیکھیں اور اس کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اور پھر بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ، کیا آپ زیادہ سخت ہو خلقاً بنانے میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، جس کو بنایا اس نے۔ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے
اور ظاہر کے جواب ہم نے دینا ہے، کیونکہ بات مان نہیں رہے تھے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو واپس ہم ایک نئی خلقت میں اٹھائے جائیں گے، یہ تو بڑی عجیب بات ہمیں بتاتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کائنات پر غور کرو، یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، اور خاص طور پر سب سے پہلے آسمان کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ کیا آپ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان جس کو اس نے بنایا، رفع اور اس نے بلند کی، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو بالکل درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوا کرا، نیک سے بالکل درست کرا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غور کرو کہ بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جو تہہ بتہ اوپر ہیں، اور کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب کے ساتھ بنایا ہے، اور صرف آسمان نہیں ہے بلکہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ستارے اور سیارے رکھے ہیں، یہ سب آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، کوئی چیز نیچے نہیں آ رہی۔ تو اللہ کہہ رہے غور کرو، تمہاری سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس زمین کے اندر ایسی گریوٹی ہے کہ آپ کوئی چیز اوپر اچھالو تو وہ نیچے آتی ہے، تو آپ دیکھو آسمان جو آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پھر آسمان کے اندر جو اتنے ستارے اور سیارے اپنے اپنے گردش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز نیچے نہیں آ رہی۔ اور پھر اللہ کہہ رہے وہ اغتشا، اور اس نے تاریک کر دی، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَا اور اس نے نکالا، دُحَاہا اس میں سے دن کی روشنی۔ یعنی دیکھیں کس طریقے سے ایک سائیکل چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اندھیری کر رہے ہیں، اور اسی رات میں سے پھر روشنی نکلتی ہے اور دن کی روشنی نکلتی ہے۔ تو یہ جو رات کا آنا اور دن کا آنا اور رات کا جانا، یہ ساری آپ دیکھیں ترتیب کے ساتھ سب کام چل رہا ہے، یہ سب یوں ہی تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، تمہارے سامنے دن رات یہ میریکلز ہو رہے ہیں، یہ معجزات ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارا واپس لوٹایا جانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ والارض اور اب زمین پر غور کرو، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا اس نے بچھا دیا اس کو، یعنی آسمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اور دیکھو کیسے آپ کے نیچے بچھی ہوئی ہیں کہ اس زمین پر آپ رہتے بھی ہوں، اور آپ اس زمین کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، اس پر گھر بھی بناتے ہو، اور اس پر ہر طرح کی کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، ہر طرح کا کام کاج بھی کرتے ہو۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھیلا دی ہے، ورنہ آپ دیکھو تو زمین اپنے اطراف میں گردش بھی کر رہی ہے اور زمین گھوم رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ اخرج منہا پھر اس نے نکالا، منہا اسی زمین میں سے، ہا کی ضمیر آپ دیکھیں وہی ارتھ پر جائے گی، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ بھی، یعنی یہ زمین آپ کے لیے صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے کا بھی انتظام کیا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے بھی بنائے، اور اسی میں سے ہمارے لیے اناج بھی نکالا، والجبالا اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، ارساہا کہ اللہ نے اس زمین پر لنگر انداز کر دیا۔ ارسا میں جو ہے نا را سین اور واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو گاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر کیوں گاڑا ہے؟ تاکہ یہ زمین جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ رہے، اور پہاڑوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے، ہماری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے پہاڑ ہمارے لیے، کہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خزانے چھپا دیے، اور اس کے علاوہ اس پہاڑوں کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پانی کو اسٹور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ برف جما دیتے ہیں، اور پھر یہ پانی اس پر اسٹور ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پورا سال وہاں سے پانی ہمارے لیے آتا رہتا ہے،
اور اسی پر ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے درخت بھی لگائے ہیں، اور اسی پہاڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے بھی نکالے ہیں۔ تو سوچیں یہ ساری چیزیں ہم اپنے دنیا کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور ساری کائنات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، اور ولی انعامکم، اور صرف آپ کے لیے ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے چوپایوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْ، یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان فائدوں سے آپ کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا منع نہیں ہے، مگر کیا کرنا ہے، مگر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، بس یہی چیز ہم سے مطلوب ہے۔ اسی لیے آگے دیکھیں کہ متاع جو ہے نا، متاع کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وہ ضرورت کی چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فائدے صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ کیا کہا کہ ان سے آپ کے چوپائے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ساری بات بتانے کے بعد پھر وہی اصل ٹاپک کی طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہے کہ اب یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ نے استعمال کر لی، اب آپ کے لیے کیا تھا، آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا گیا تھا کہ آپ کو اس دن کی تیاری کرنی ہے جس دن کا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وعدہ کیا ہے، وہاں کی زندگی، آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتْ، پھر جب آ جائے گی الطامۃ الکبریٰ، آفت بہت بڑی۔ طامہ جو ہے نا، طا میم اور میم اس کا روٹ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھا جانا، یعنی ایسی مصیبت ہوگی، کیونکہ طامہ کے ساتھ کبریٰ بھی آ رہا ہے، ایسی مصیبت جو کہ ساری مصیبتوں کے اوپر چھا جائے گی، یعنی اس کے مقابلے میں ساری مصیبتیں چھوٹی لگے گی۔ تو جب وہ قیامت آ جائے گی، جو بڑی آفت آ جائے گی، اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی، یوم یتذکر، اس دن یاد کرے گا الانسان، انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہی بات کو غور کرنا ہے کہ سعی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، سعی جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا سین، عین اور یا اس کا روٹ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا اور کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ اور کوشش کرنا۔ جیسے کہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا کہ اس نے کس چیز کی کوشش کری تھی، اس نے کوشش کری تھی کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی جو نشانیاں ہیں، جو اس کی قوم ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس کے لیے وہ خوب دوڑ دھوپ کرتا تھا۔ تو یہاں پر انسان کی اب کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن وہ یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی، دوسروں کی کوشش کا نتیجہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو آج جو مجھے کام کرنا ہے وہ مجھے خود کرنا ہے اپنے لیے، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہاں قیامت کے دن ہر انسان کو اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ ملے گا، اور یہ وہ کوششیں ہوں گی، وہ کام ہوگا جو وہ خود یہاں پر کر گیا ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم کو، لِمَن یَرَا، اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھے گا۔ برزہ میں ہم دیکھتے ہیں بارا اور زا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ اب کیا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج تو ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہے نا، جنت بھی چھپی ہوئی ہے، جہنم بھی چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب جو اعمال کر رہے ہیں وہ غیب کے پردے میں اس بات پر یقین، اچھے عمل کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے اللہ کی بات پر کہ ایک دن آئے گا اور ہمیں اپنے اچھے اعمالوں کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی انسان اس سے اپنے آپ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے
اور وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے تو پھر قیامت کے دن جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر بہرحال من، جس نے بھی طغا سرکشی کی، ہے نا، طا غین اور یا اس کا روٹ، یعنی کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا، طغیانی اسی سے ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، اس نے کیا کیا تھا، طغیانی کیسے کری، وَآثَرَا، حمزہ سا اور را اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اختیار کرنا یا ترجیح دینا۔ اب اس نے کیا کیا تھا، ترجیح دی تھی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، یعنی کس پر ترجیح دی تھی، آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تھی۔ ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا منع نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں حدود دے دی ہیں کہ اس حد کو آپ کو کراس نہیں کرنا۔ تو طغا میں کیا ہے کہ انہوں نے ان حدود کو کراس کر لیا اور دنیاوی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور صرف جو ہے وہ دنیا کی کامیابی تھی، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو اب کیا کہا گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک جہنم، ہی الماوا، وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب اس کے برعکس دوسرا کردار، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دو کردار رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے خود چوز کریں کہ ہم نے کون سا کردار بننا ہے، اور ہمیشہ ہمارے سامنے عمل کی بات ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ عمل کی بات ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو، صرف دنیاوی زندگی کو سامنے رکھا اور ان کے لیے آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، کچھ نہیں تھی ان کے سامنے آخرت، تو انہوں نے اپنے لیے خود ٹھکانہ جہنم کا چنا۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور بہرحال جو بھی خافا ڈرا، مقام ربہ، مقام جو ہے نا کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی کھڑے ہونے سے ربہ، اپنے رب کے سامنے، وَنَہَا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ روکے گا، نہا روکے گا، النفس، اپنے نفس کو، ان الہوا، خواہشات سے۔ ہوا میں ہم دیکھتے ہیں ہا، واو اور یا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یعنی ایسی خواہشات جو انسان کو پستی کی طرف لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہا کا جو لفظ آ رہا ہے وہ طغا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اوپر کا جو کردار تھا اس نے کیا کیا، اس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو ہے حد سے بڑھ گئے گناہوں میں۔ دوسری طرف دوسرا کردار ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب جب انسان رہ رہا ہے تو ہر انسان کے جذبات اور خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ کون سا کام مجھے کرنا ہے اور کون سا کام مجھے نہیں کرنا، اور ظاہر اس کے لیے میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے منع کیا ہے۔ تو اب یہ جو دوسرا کردار ہے اس کا جو ہے اس کی کیفیت کیا بتائی جا رہی ہے کہ اور وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اس کو حساب کا اندازہ تھا کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو یہ غلط کام کا میں کیسے جو ہے وہ اس غلط کام کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور یہی کھڑا ہونے کا جو تصور تھا اس نے اس کو ایسی خواہشات سے روکا جو اس کو پستی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو دونوں چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک کیا ہے کہ ایک نے غلط کام کیا اور پھر بھی نہیں ڈر رہا، دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو غلط کام سے روک رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے میں فیس کروں گا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا بتایا گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو بے شک جنت، ہی الماوا، وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، دو ہمارے سامنے کردار اور دونوں کا انجام الگ الگ۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں دو کردار دنیا میں نظر آ رہے ہو کہ ایک انتہائی مشقت کر رہا ہے، ایک انتہائی بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور دونوں کا کوئی انجام نہیں آ رہا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو ہے دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ تو اب جو اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو اب قیامت کے دن وہ اس کا انجام دیکھ رہے گا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور قیامت کے دن جو ٹھکانہ ہوگا وہ مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ اب دونوں کردار بتانے کے بعد پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے
وہ کس طریقے سے فضول بحثیں کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو وہ کیا سوال کرتے تھے؟ یسألونک، وہ پوچھتے تھے آپ سے، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا برپا ہونا۔ اب دیکھیے چونکہ ان کو کام نہیں کرنا تھا تو فضول بحثیں کر کے آپ کا بھی وقت برباد کرتے تھے اور آپ کو زج کرتے رہتے تھے کہ کیونکہ آپ یہ ساری باتیں جب ان کو بتاتے تھے، یہ سارے کردار بتاتے تھے، انجام بتاتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی نصیحت پکڑیں، وہ مزید آپ سے ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، وہ قیامت اگر آنی ہے تو ایسا کرو کہ اس کو لے آؤ۔ تو اب یہاں پر وہ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہو تو یہ قیامت کب برپا ہوگی؟ فیما انتا من ذکرہا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہاہا، کے طرف آپ کے رب کی انتہا ہے، یعنی یہ ہاں کی ساری ضمیر سا پہ جائے گی کہ آپ جو اس کا سوال کر رہے ہو تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ انما انت منذر، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اس کے سوا نہیں، آپ کون ہو؟ منذر، آپ تو خبردار کرنے والے ہو۔ منذر میں ہم دیکھتے ہیں نون، دال اور را اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والے خطرات سے خبردار کرنا۔ تو نبی انذار کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آئندہ آنے والے خطروں سے خبردار کرتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ کو جب سوال کیا گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے آپ کا کام کیا ہے، آپ تو لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں۔ من یخشاہا، جو اس سے خشیت کرے، یعنی ہر کوئی اس سے خشیت نہیں پکڑے گا، اس بات سے خشیت وہی پکڑے گا جس کے دل کے اندر بچنے کا شوق ہو، جس کے اندر علم کی طلب ہو۔ اور آج جو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو فرمایا جا رہا ہے کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے ہاں اس ساعہ کو، یہ ساری ضمیر جو ہے نا قیامت پر جا رہی ہے، اس دن وہ کیا سوچیں گے؟ لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر عشیتن، ایک شام، او ضحاہا، یا صبح۔ عشیتن ہوتا ہے زوال سے جو شام تک کا وقت ہوتا ہے، اور ضحا ہوتا ہے سورج نکلنے سے جو زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آج تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دور ہیں اور یہ سارے مذاق میں اڑا دے رہے ہیں، لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو اس دن انسان یہ سوچے گا کہ وہ اس دنیا میں اتنا کم وقت گزار کر آیا ہے اور وہ دنیا کا جو وقت آج بہت طویل لگ رہا ہے اور آج ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں اتنے بیزی ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، تو اس وقت انسان کو ایسا لگے گا کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بہت بامقصد بنا دے اور اس دنیا کے جو ہے جھمیلوں میں اپنے آخرت کی تیاری کا وقت نکالنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔